بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ دوستو، یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منافق بھی قرآن پڑھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں قراء بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے بہت کم ہوں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ دوستو، اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں۔ مختلف علوم میں ماسٹر کرایا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے بہت کم ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ باطل کو 1000 پردوں میں بھی پہچان لیا جاتا تھا، اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی منفود نظر آتا ہے، حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے لیکن علم کا فقدان ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق، فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ دوستو، مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا
پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی کہ سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے اور شفاعت کا انکار کریں گے اور ان لوگوں یعنی گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ یہودیوں کے مال پر پلنے والی این جی اوز اپنے آقاؤں کے اشاروں پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اذکار رفتہ قرار دے چکے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا۔ علماء کے قتل کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ دوستو، آج کی اس وحشت و بربریت، بے دردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے گزر جاتی ہے۔ اللہ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی جن کا مشن ہوتا ہے۔ انسان حیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینارے خاموش ہیں، دانشور سناٹے میں ہیں کہ آخر امت کے اس طبقے سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر اور شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہوتا تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ جائے، شر خیر پر غالب آنے لگے اور حق و باطل کے مارکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے، انسانیت ابلیسیت کی لونڈی بن کر رہ جائے، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، پر کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اس وقت جبکہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر چکا ہے، ابلیسیت ہر طرف کھلے عام ننگا ناچ ناچنا چاہتی ہے۔ اللہ کی حاکمیت و بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے، تو بھلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور اس دور میں بھی کلمہ لا الہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر بضد ہے جس کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، دجال کی ایڈوانس فورس کو کس طرح ہضم ہو سکتے ہیں؟ علماء حق کے قتل پر براہ راست یہودی خفیہ تحریک فری میسن میں ملوث ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ بھاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو اور واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسن اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالج ضرور پھیلے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھیں گے، اس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے،
ممکن ہے انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے، یا پھر ابھی سے لوگوں کو ایسے ٹیکے یا کسی دوائی کے قطرے پلائے جائیں جو آگے چل کر اس بیماری کا سبب بنے۔ اس وقت ایسی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجود مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور ان سے لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لہٰذا مسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی طبی امداد کو پہلے اپنے تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کرا کر ہی عوام تک پہنچانا چاہیے، اور کسی بھی ایسی دوائی یا ویکسین کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس پر اس کا فارمولہ لکھا ہوا نہ ہو۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے۔ وقت میں برکت کا ختم ہو جانا تو اس وقت ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتے، مہینے اور سال گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتے میں اب بھی 7 ہی دن ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہوں تو وہ اپنے دن کے معمولات کو فجر کی نماز کے بعد کر کے دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہیے، اور جو صورتحال اس وقت مسلم دنیا میں چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگے، اور آدمی کے چابک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ بیان آپ کا معجزہ ہی کہلائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں بلکہ زیر استعمال ہیں۔ یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا چپ میں موجود مواد یعنی کہ کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تجربات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بھی ہو چکا ہو۔ دوستو، آپ سنتے رہے ہوں گے کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے مسلسل تجربات کر رہے ہیں۔ ہر قوم کا حکمران منافق ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کے حکمران ان میں منافق نہیں بن جاتے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں امت کی عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدلی اور کاہلی پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان پر منافقین کی حکمرانی ہوگی۔ 5 جنگ عظیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگ عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔
اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی۔ دوستو، اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے ہیں، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی کے آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ فتنوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لہٰذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ دوستو، چلنے والے سے کھڑے رہنے والا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکریاں ہو وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اٹھے گا، اپنا دین و مذہب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، یا کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتا دی ہے کہ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر غور کریں تو اپنی اصلاح کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے۔